بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے، یہ ہو چکا تھا چاروں قاعدے کے بارے میں، چاروں قاعدے کے بارے میں ہو چکا تھا۔ جب ہم نے میم ساکن کے بارے میں بتایا تھا، میم ساکن کے 3 علامات ہم نے بتایا تھا کہ اظہار، ادغام، اخفا کسے کہتے ہیں، یہ 3 ہم نے بتا دیا ہے نا۔ کہ اظہار کسے کہتے ہیں؟ حرف کو جو ہے مخرج اور صفات لازمہ کے ساتھ حرف ادا کرنے کو اظہار کہتے ہیں۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ یا اس طرح بھی تعریف کہتے ہیں کہ پہلے حرف ساکن کو دوسرے حرف متحرک میں ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ تو بات ایک ہی ہوتی ہے۔ اور اخفا کسے کہتے ہیں؟ ہم نے بتایا تھا نون ساکن تنوین کو پوشیدہ اور میم ساکن کے ضعیف کرنے کو اخفا کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کو پوشیدہ چھپائیں گے اور میم ساکن کو ضعیف کریں گے، ہلکا کریں گے، یہ اخفا ہو گیا۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ اقلاب کسے کہتے ہیں۔ تو نون ساکن، میم ساکن میں جو کہ 3 ہی قاعدے تھے، اظہار، ادغام اور اخفا ہی تھا۔ جب میم ساکن کے بعد میم آتا تو ادغام ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو اخفا ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد جب میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آتا ہے تو اظہار ہوگا۔ یہاں بات کریں نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے، تو یہ اس کو بتا چکے ہیں۔ نون ساکن تنوین کا اظہار کب ہوگا؟ جب حروف حلقی آئے گا۔ ادغام کب ہوگا؟ جب نون ساکن تنوین کے بعد میں یرملون کا حرف میں سے کوئی آئے گا تو ادغام ہوگا۔ اخفا کب ہوگا؟ جب نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی، یرملون اور یہاں با کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو اخفا ہوگا۔ با کے آنے سے اقلاب ہوتا ہے، حروف حلقی آنے سے اظہار۔ نون ساکن تنوین کے بعد یہ ہمیشہ رکھیے گا، حروف حلقی آنے سے اظہار، یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام، اور با آنے سے اقلاب، اور با، یرملون اور حروف حلقی ان کو چھوڑ کر کوئی اور حرف آئے گا تو ہوگا اخفا۔ تو یہ سب ہو گیا۔ اب اخفا کہتے، اقلاب کہتے کس کو ہیں؟ اظہار کسے کہتے ہیں؟ اظہار کسے کہتے ہیں میں نے بتا دیا، ڈیفینیشن۔ ادغام کسے کہتے ہیں میں نے بتا دیا، اخفا کسے کہتے ہیں میں نے بتا دیا۔ بچا کیا ہے؟ اقلاب۔ اقلاب کسے کہتے ہیں؟ اقلاب کی تعریف، تعریف ڈیفینیشن، اقلاب کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہاں بدلنا، اقلاب کے معنی کیا ہے؟ بدلنے۔ قلب سے قلب، قلب کے معنی قلب کیوں ہے؟ لیکن دل بدلتا رہتا ہے تو بدلتا رہتا ہے، اس لیے قلب ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قلب یہاں اقلاب آیا ہے۔ بدلنے کو کیا کہتے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کو، یہ ادھر لکھیے گا، نون ساکن اور تنوین، تنوین میں بھی نون ساکن آتا ہے، بتایا تھا ہم نے نا۔ تو نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہ اقلاب ہوگا کب؟ جب نون ساکن تنوین کے بعد با آئے گا۔ کیا آئے گا؟ با آئے گا۔ یہ اس کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے۔ جب با آئے گا، جیسے میم بعدی، کیا ہے؟ میم بعدی، نون ساکن کے بعد با آیا تو ہم میم بعدی نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے میم بعدی۔ تو قرآن شریف میں دیکھتے ہو کہ چھوٹا سا میم یہاں لکھا رہتا ہے، ایسے ہے نا، میم بعدی۔ دوسرا ہم نے تنوین اگلا سابئن بنبئن، تو سابئن یہاں تنوین ہے، تنوین کے بعد یہاں با ہے تو سابئن بنبئن نہیں پڑھیں گے، سابئن پڑھیں گے۔ یہاں بھی اسے چھوٹا سا میم رہتا ہے نا، تو سابئن بنبئن، یہ ہو گیا اقلاب۔ تو میم ساکن کے 3 قاعدے، نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے، یہ مکمل ہو گئے۔ تعوض و تسمیہ پڑھنے کے طریقہ یہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اب آگے بات کریں گے ہم را ساکن کے بارے میں کہ را پر اور باریک کب پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔